گزشتہ تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹے سے ہم دبئی گیلانی صاحب کے ساتھ اکٹھے ہیں اور بڑا ڈیٹیل انہوں نے ہمیں یہ ریویو دیا ہے، بڑا ڈیٹیل سروے ہے، آپ دیکھیں گے۔ اور روڈن انکلیو کی سب سے بیسٹ پلیس پہ اس وقت ہم کھڑے ہوئے، زبردست فارم ہاؤس اس کے ارد گرد لوکیٹڈ ہے۔ آئیے اس ڈیم کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ساتھ ارد گرد جو جگہ ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ MZS TV سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلاٹ کی تازہ ترین اپڈیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملیں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کمران صاحب، پہلے تو ہماری پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی ہے آلموسٹ کافی حد تک۔ یہ چیز جو ڈیم والا ایریا ہے، میں نے چونکہ پہلے ایک مرتبہ ڈسکس کیا آپ سے، آلریڈی ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے ٹوریزم کے حوالے سے، تو میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کو یہاں کا وزٹ کرواؤں، یہاں کا دکھاؤں، آپ کے جو کلائنٹیج ہے، آپ کے جو انویسٹرز ہیں ان کو یہ چیز دکھاؤں یہاں پہ۔ تو یہ تو ابھی ہم ان کو ریکارڈڈ یہ چیزیں دکھا رہے ہیں، بٹ میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کے اینڈ یوزر سے، آپ کے انویسٹر سے، جو بھی بندہ روڈن کے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھتا ہے یا روڈن کو دیکھنا چاہتا ہے، روڈن میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے میں اسے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں، روڈن کو فزیکلی وزٹ کریں، جس طرح سے پچھلے 3-4 گھنٹے سے ہم لگاتار روڈن کا وزٹ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ساری کی ساری لینڈ ہم لوگوں نے وزٹ کی، ساری لینڈ آپ کو دکھائی، آپ کی جو کوئریز تھی لینڈ کے حوالے سے آلموسٹ میرے خیال سے کور بھی ہو گئی ہوں گی۔ باقی یہ والا جو ایریا ہے ڈیم والا، فارم ہاؤسز والا ایریا کے اوپر اس ٹائم پہ ابھی ہم کھڑے ہیں، اور یہ جو ہمارے پاس جو ڈیم ہے ہم نے لیز کے اوپر گورنمنٹ سے لیا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم ٹوریزم کے حوالے سے ایکٹیویٹیز جو کر رہے ہیں، میں آلریڈی ڈسکس کر بھی چکا ہوں، تھوڑا سا اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ اگر میرے پیچھے تھوڑا سا دیکھیں، یہ سامنے والی جگہ ہے، یہ ہم نے ایک ٹوریزم کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس کا ایک ہم نے ایک اوور ویو دیا ہوا ہے، ایک ہٹ ہم نے بنایا ہوا ہے یہاں کہ انشاءاللہ فیوچر میں جو ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہونی ہے اس ٹائپ کی ہونی ہے، ہم انشاءاللہ اس کو بھی فزیکلی وزٹ بھی کریں گے۔ باقی یہاں پہ یہ جو نیچے آپ کے سامنے کٹنگ ہے، ہم نے فوڈ کورٹس کے لیے کچھ کٹنگ کی ہوئی ہے، یہاں پہ سامنے آپ کے پیچھے کٹنگ ہے، وہ جاگنگ ٹریکس کے لیے ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو آپ یہاں سے ناران کاغان، یہاں سے گلگت، یہاں سے راول جھیل، کسی بھی لیک کے اندر جو جا کے آپ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے، یہ وہ ایکٹیویٹیز ہم روڈن کے اندر آپ کے گھر کے پاس آپ کو پرووائڈ کرنا ہے یہاں پہ۔ خسالہ ڈیم یہ تو سرکاری زمین ہے، کیا روڈن انکلیو نے اس زمین کو لیز کیا کہ یہ وہ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے؟ دیکھیں، ڈیم کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ خود آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ آپ اس کی سراؤنڈنگ میں کچھ کام کریں، ٹوریزم کو فروغ دیں، ٹوریزم کے حوالے سے کام کریں، تو گورنمنٹ اس میں خود آپ کی ہیلپ بھی کرتی ہے۔ تو جہاں تک رہی لینڈ کی بات، تو سراؤنڈنگ میں جتنی بھی لینڈ ہے ساری کی ساری روڈن اس کو آن کرتا ہے، ڈیم کے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی لینڈ ہے، اور ڈیم جو ہے، ڈیم کا جو پانی ہے، پانی کی اگر ہم بات کریں جو گورنمنٹ کا ہے، تو وہ ہم نے لیز کے اوپر گورنمنٹ سے لیا ہوا ہے، اس کو بھی ابھی روڈن ہی آن کر رہا ہے، بٹ لیز کے اوپر اس کو آن کر رہا ہے، لیز ہے آپ کی۔ سو یہاں پہ فشنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے؟ نہیں، فشنگ وغیرہ ابھی ہم اس طرح سے الاؤ کر نہیں سکتے ہر بندے کو، پچھلے کچھ دنوں میں ہوتی رہی تھوڑی بہت، بٹ یہ کہ ہم نے یہاں پہ جو پہلی فش تھی یہاں سے وہ اٹھائی ہے ہم نے، ابھی ہم کوئی نئی پلان کریں گے یہاں پہ کون سی فش ڈالیں اس ٹائم کے اندر، تو میں بھی فیوچر میں ہم یہاں پہ الاؤ کریں، بٹ ابھی تک ہم نے فشنگ وغیرہ الاؤ نہیں کی ہوئی یہاں پہ، ناٹ الاؤڈ۔ سو سر، یہ جو ارد گرد ہمیں نظر آ رہا ہے، بڑا خوبصورت ویو نظر آ رہا ہے، اس میں روڈن فارم ہاؤس بنائے گا؟ جس جگہ پہ ابھی ہم کھڑے ہیں یہ بھی فارم ہاؤس کی لینڈ ہے، یہاں سے پیچھے جو آپ ایریا ابھی ہم دیکھ چکے ہیں، ڈرون میں ہم نے کور کیا اس کو، یہ سارا کا سارا روڈن کا فارم ہاؤسز کا ایریا ہے، اور فارم ہاؤسز کے لیے میرے حساب سے اس ڈیم کے ساتھ جو لینڈ ہے اس سے بیسٹ پلیس کسی بھی سوسائٹی میں نہیں ہوگی، نہ ہی ہو سکتی ہے۔ سائز کیا ہوگا فارم ہاؤس؟ فارم ہاؤسز کا 4 کنال اور 8 کنال کا سائز ہے، ہوگا والی بات تو ہم تب کریں گے کہ ہم نے لانچ کرنے ہوں، بٹ ہم آلریڈی ان کو لانچ کر چکے ہیں۔ الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں اچھے خاصے پرافٹ کے اوپر بھی ہیں، ری سیل کے اوپر ہیں، 4 اور 8 کنال کے فارم ہاؤسز ہیں۔ ہم انشاءاللہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے اوپر بات کریں گے تو اس فارم ہاؤس کو بھی ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے لیے ہم ایک لاسٹ پہ ایک سیشن کریں گے، اس پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، بٹ سائزز کی بات کریں تو 4 اور 8 کنال کے یہاں پہ فارم ہاؤسز کے سائزز ہیں، اس ٹائم کے اوپر ری سیل کے اوپر ہیں، اچھے خاصے پرافٹ کے اوپر ہیں، اچھے خاصے۔ سو آپ جو فارم ہاؤسز کا آپ کا ماسٹر پلان ہے، آپ نے زمین کا یہ جو نیچرل ویو ہے اسے بحال رکھنا ہے یا اسے ڈیولپ کرنا ہے، پلان کرنا ہے؟ دیکھیں، ہماری سب سے پہلی جو کوشش ہے، یا ہم اس کو پریارٹی کہہ سکتے ہیں، ہم نے یہاں پہ اس نیچرل ویو کو ضائع نہیں کرنا،
کیونکہ ڈیم ہے, باقی جو آپ کے سامنے جو ابھی آپ نے کیپچر کیا ویو, اس کو ضائع کر کے یہاں پہ فارم ہاؤسز رکھنے کا میرے خیال سے مقصد کوئی نہیں ہوگا. تو ہم اس نیچرل ویو کو, اپنی پوری کوشش ہے, ہماری پوری ایفرٹ ہے, اور اس میں انشاءاللہ ہماری ہیلپ کرے گا نیو لیوز یہاں پہ گرینری کے حوالے سے, لائک اس کے نیچر کے حوالے سے, تو وہ ہماری ہیلپ کرے گا. ہماری پوری کوشش ہے کہ اس نیچر کو یہاں پہ قائم رکھا جائے. یہ علاقہ سیکشن 4 میں آتا ہے؟ نہیں, یہ علاقہ سیکشن 4 میں نہیں آتا. کب تک ڈیولپ ہونے کے چانسز ہیں؟ ابھی ہماری ڈیولپمنٹ آپ کو آلریڈی بتایا بھی ہے کہ انشاءاللہ 3 نومبر سے ہم اس کا باقاعدہ سے آغاز کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش تو یہ ہے کہ جلد از جلد اس کو مکمل کیا جائے. ہماری یہی کوشش ہے کہ اگلے 2 یا 3 سال کے بعد انشاءاللہ ہم لوگوں کو یہ ہینڈ اوور کر دیں. یہاں پہ لوگ جا کے اپنا فارم ہاؤسز, اپنے گھر یہاں پہ بنا سکیں. اسپیشلی جو فارم ہاؤسز والا ایریا ہے, ہم نے پریورٹی پہ رکھا ہوا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو ہماری کوشش ہے کہ 2-3 سال میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں. آپ کا ڈیولپر جو ہے وہ کون ہے؟ ہمارا ڈیولپر بیسیکلی UPDL, اربن پلاننگ اینڈ ڈیزائننگ پرائیویٹ لمیٹڈ. اس کے ساتھ 2 کمپنیز آتی ہیں جو کہ الحق بلڈرز اینڈ نیو لیوز, آپ اس کو فیملی بزنس کہہ سکتے ہیں. 3 ایک کی کمپنیز ہیں. UPDL ہمارا ڈیولپر ہے, اور گلبرگ گرینز اس کا پہلا پروجیکٹ ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. آپ راولپنڈی, اگر آپ کا اتفاق ہو, آپ کے ویورز کا راولپنڈی میں کبھی آئے ہوں تو, یا جو راولپنڈی میں موجود ہیں ان کا کبھی اتفاق ہوا گلبرگ کو وزٹ کرنے کا, تو گلبرگ کو ڈیولپ کرنے والا جو ڈیولپر ہے UPDL, وہ ابھی روڈن کی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. میں آپ کے ویورز سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ 2006-7 میں گلبرگ میں انویسٹمنٹ کرنے سے رہ گئے, اس ٹائم پہ ان سے ڈیسائیڈ نہیں ہوا, وزٹ نہیں کر سکے, یا وزٹ کر کے ڈیسیجن اچھا نہیں ہوا, اچھا ڈیسیجن کر نہیں سکے, ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوئی, تو ان کے لیے پورا موقع ہے. یہ روڈن آپ کے سامنے, اس پروجیکٹ کو ہم نے پورا وزٹ بھی کیا, ڈرون ویوز کے اندر بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ اس پروجیکٹ کو وزٹ کریں. آپ جو لوگ گلبرگ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کر سکے, ان کے لیے پورا موقع ہے, یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں اور اچھا ریٹرن اٹھائیں اور اچھی لوکیشن کے اوپر اپنا گھر بنائیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو روڈن انکلیو ہے یہ گلبرگ کا متبادل ہے؟ متبادل تو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ایمینٹیز کا ڈفرینس آ جاتا ہے. میں اگر ایمینٹیز کی بات کروں, پھر اگین سے وہی بات آتی ہے کہ آپ اس روڈن کو انشاءاللہ گلبرگ سے بھی اچھا دیکھیں گے. یہاں پہ کیسے اچھا دیکھیں گے جب آپ خود کو گلبرگ سے ملا رہے ہیں؟ تو گلبرگ والوں کے پاس تو زمین کا ٹکڑا ہے ہی نہیں ہے. زمینداروں کی زمین پہ نقشہ رکھا ہوا ہے, اس نقشے کو وہ بیچے جا رہے ہیں. رات کو ان کی فائل 65 لاکھ کی ہوتی ہے, صبح 70 لاکھ روپے کی ہوتی ہے, نیچے انہیں کوئی پاؤں نہیں ٹیکنے دیتا. یہاں تو میں تقریباً 3.5 گھنٹے زمینوں میں گھوما ہوں. آپ لوگوں کے پاس زمینیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس تو زمین نہیں ہے. وہ جو زمین تھی اس کے اوپر انہوں نے ہائٹس بنا لیے, بس پیچھے تو نقشہ ہے خالی. تو کیا روڈن گلبرگ سے بہتر نہیں ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اس روڈن کو آپ گلبرگ سے بہتر دیکھیں گے. باقی گلبرگ اچھا پروجیکٹ ہے. اگر آپ, میں نے جو گلبرگ کے حوالے سے بات کی ہے, جو گلبرگ بنا ہوا ہے, میں نے اس حوالے سے بات کی ہے, آپ اس کو گلبرگ کے حوالے سے بات کی ہے. باقی یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ روڈن کو گلبرگ سے اچھا بھی دیکھیں گے, کیونکہ ایک تو جو ڈیولپر ہے گلبرگ کا پہلا پروجیکٹ تھا, وہاں پہ انہوں نے کام کیا, ان سے جو کمی بیشی وہاں پہ رہی ہے انشاءاللہ اس کو وہ روڈن میں پورا کریں گے. یہاں پہ روڈن میں پورا کریں گے. اس کے بعد ہم ووٹنگ کرنے جائیں گے اور وہاں پہ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے. ہم کافی سارے لوگ ہیں, 4-5 لوگ ہیں, اکٹھے ہوں گے. فرینڈس, آج آپ نے ہمیں دیکھا, ہم روڈن انکلیو آئے. اگین میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ کہوں گا کہ روڈن انکلیو جب میں یہاں پہ پہنچا تو میرا ابھی تک سٹل, جب تک یہ سروے آپ کے پاس پہنچے گا اور فیڈ بیک آپ نہیں دیں گے, اس وقت تک میں روڈن انکلیو کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کروں گا. اب میں کسی صورت آپ کے مفادات, تحفظات اور آپ کے اعتماد کا سودا کرنے روڈن انکلیو نہیں آیا. میں ہمیشہ اپنے کسٹمرز کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہوں. روڈن انکلیو میں میں نے کیا دیکھا, کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا سب کچھ آگے متوقع ہے, یہ میں نے آپ کو روڈن انکلیو کے مارکیٹنگ منیجر سید نوید گیلانی کی زبانی آپ کو سنا دیا. ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ میں نے پڑتال کرنی ہے, میں کر رہا ہوں جب, اور آپ لوگوں کی مجھے فیڈ بیک کی ضرورت ہے. آج ایک اچھا سروے گزرا, ایک اچھے مقام پہ, بڑے خوبصورت مقام پہ ہم آئے. میرا آج یہ سیچرڈے واقعی بہت خوبصورت گزرا, لیکن میں اس خوبصورت سیچرڈے میں آپ کو اور اپنی بیٹیوں کو, اپنی فیملی کو مس کر رہا ہوں. آئی ایم اسٹل مسنگ. آگے کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا, کیا ہونے جا رہا ہے, لیٹس گو ٹو ووٹنگ پوائنٹ, اور تھوڑی دیر ہم ووٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم
مزید دیکھیں گے کہ سید نوید گیلانی صاحب ہمیں مزید کیا دکھاتے ہیں. چلو لیٹس گو فار بوٹنگ.